اس حکومت وقت سے یہی کہوں گا کہ یہ جو اپنے ہاتھ کنڈے اپنے استعمال کر رہے ہیں، یہ ایک انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ انسانیت کی تذلیل کرنا ایک اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، تو لہٰذا کہ ان کے پاس لاٹھی چارج سب کچھ ہے۔ یہ کسان مزدور ہیں، بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس اتنے نہیں وسائل کہ یہ اس کو اپنے آپ اوپر یہ خرچ کر سکے، کوئی پیسے کے لیے، اپنی صحت کے لیے۔ یہ تو پہلے ہی مارے چکے ہیں۔ آج سے 73 سال کی تاریخ میں دیکھا جائے پاکستان کی میں، تو کسان کو ہی رگڑا لگا ہے۔ انڈسٹریل کو دیکھا جائے تو وہ اوپر گیا ہے، ان کو سبسڈی دیا تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے میں دیا ہے، کسان کو کچھ نہیں دیا۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے کسان کے حوالے سے تو وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی خراب ہے تو انسان وہ کچھ نہیں، اس نے کچھ نہیں ایم کرنا۔ باقی جو ہے اس حکومت سے ہماری گزارش ہے، اگر آپ سے یہ نہیں سنبھالا جاتا تو لہذا کہ آپ گھر یہ چھوڑ کے گھر چلے جائیں اور کسی اور کو آنے دیں۔ تو ہماری یہی اس ریکویسٹ بھی ہے، اپیل بھی ہے، ہم یہی کہیں گے کہ بارہا ایک کسان پیکیج بل بجلی کے اوپر ایک سبسڈی دیں اور کسانوں کو خوشحال دیکھیں۔ اور آگے ایک سیزن ہے گندم کا، ابھی دھان کا سیزن ہے، اس کے اوپر ریٹ بھی دیں دھان کو۔ اگر دھان کا ریٹ 3000 روپے ہے تو وہ کسان کے ایکسپینسز نہیں پورے ہو سکتے۔ اگر دھان کا ریٹ 4000 یا 4500 5000 اگر وہ فی من مقرر کرتے ہیں تو اس کے اوپر کسان کے ایکسپینسز تب جا کے مکمل ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو دیکھا جائے ہر رات میں پانی لگانا ان کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ فصل اٹھا کے بیچتے ہیں منڈی میں تو 1 مہینے کے بعد اسی فصل کا ریٹ دگنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اوپر والا مافیا بیٹھا ہے، ہماری یہی گزارش ہے کہ ایک تو ہمیں اس سے نجات دلائیں، باقی ہماری یہ دوسری جو ہے، آپ کا جو ریٹ ہونا چاہیے وہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر 4000 آپ نے فی من مقرر کیا ہے تو وہ لوگوں تک پہنچے، یہ انڈسٹری کو فائدہ نہ ہو۔ انڈسٹریل لے لیتی ہے، انویسٹمنٹ کر لیتی ہے، 2 مہینے کے بعد اسی منجی کا ریٹ، اسی دھان کا ریٹ ہو جاتا ہے 5000 روپے۔ تو اس وقت وہ کسان کو جو فائدہ ملتا ہے وہ نہیں ملتا، وہ انڈسٹری کو مل جاتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کما جاتا ہے۔ کسان بیچارہ 6 مہینے کی فصل کرتا ہے، سارا دن رات پانی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی کرتا ہے، لیکن اس کو اس کا صلہ نہیں ملتا۔ تو دوسری بات ہماری یہ GST کی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کافی ٹیکس لگایا ہے۔ تو ہماری یہی گزارش ہے کہ ایک تو واپڈا والوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان کے گھروں کے اوپر فری ہے، بل بجلی ان کو فری ہے، ان کو یونٹ فری دیے گئے ہیں۔ تو اگر ہمارے اسلام کو دیکھا جائے تو اگر ہماری مسجدوں کو وہ مسجدوں کے اوپر بل لگا رہے ہیں تو یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ کرپٹ مافیا ہے۔ تو اس سے خدارہ آپ سمجھیں اور آپ نے جتنا کچھ کما لیا ہے ہماری جان چھوڑ دیں، اور اگر آپ نے کچھ اپنی بقا رکھنی ہے تو کسان کا کچھ سوچیں۔ 75% آبادی کسان کو اگر آپ کسی طرح اس کو ناکام کریں گے تو آپ اس کے لیے ناکام ہوں گے۔ وہ آپ کو اپنی یہ رائے آپ خود کھود رہے ہیں، تو لہٰذا کہ آپ اپنی رائے بچانے کے لیے کسان کو کچھ دیں بس۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ ابھی خبر آئی ہے کہ وہ انہوں نے شیل استعمال کرنے ہیں، تو جن لوگوں کے پاس یہ ایسے لوگ ہم نے کیے ہوئے ہیں اپنے حفاظت کے لیے، تو یہ اپنے شیل کی حفاظت کے لیے ہم نے یہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، یہ پہننے کے لیے، اور آنکھوں کے لیے گلاسز لیے ہوئے ہیں۔ تو باقی ہم کسی کے سامنے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، ڈنڈا مافیا ہم نہیں ہیں، ہم کوئی گروہ نہیں ہے۔ انہوں نے ابھی کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس، اس میں یہ کہا گیا ہے 2 گھنٹے پہلے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گروہ ہے پنجاب سے جو آیا ہے، یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، ہم اپنی روزی کے لیے آئے ہیں، ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنا حق لے کے جائیں گے۔ جو آپ نے بلوں کے اوپر زائد ٹیکس لاگو کیے ہیں وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کی یہ جو حکومت ہے نئی، یہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، انشاءاللہ آپ کو گھر بھیج کے رہیں گے، یا ہمارا مطالبہ ہمیں دے دیں، ہمارا حق دے دیں تو ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آج اگر آپ کے مطالبات جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا تو آپ کا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ہوگا ڈی چوک، اور پھر نیکسٹ ڈی چوک سے ہم جائیں گے پارلیمنٹ۔ اگر جب تک ہمارا مطالبات نہیں مانیں گے ہم تب تک ادھر ہی بیٹھے ہیں، اور پورے پاکستان سے قافلے مزید آئیں گے۔ ابھی تو ایک یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، تقریباً 4-5 ہزار لوگوں کا قافلہ ہے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ پورے پاکستان سے قافلے آئیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوگا، جس سے یہ ان کو انٹرنیشنل لیول پہ کرائسس کا فیس کرنا ہوگا۔
تو یہ اس سے ہم کہتے ہیں کہ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੀ ਚੌਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘਰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। جی